باب سطر المؤمن علی نفسہ، بیان ہے مومن کا اپنے آپ پر پردہ ڈالنا۔ لوگوں کے اوپر تو پردہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے نا، اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ایسے شخص کو اپنے پاس کر کے کہ تو نے فلاں شخص کے ایپ پہ پردہ ڈالا، میں تیرے ایپ پہ پردہ ڈال دیتا ہوں۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے ایپ پر پردہ ڈالتا ہے اللہ بھی اس کے ایپ پر پردہ ڈالے گا قیامت والے دن۔ لیکن اس حدیث میں بیان ہوا کہ اپنے ایپ پر پردہ ڈال، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو چھپا جانا، کھلم کھلا بیان نہیں کرنا کہ میں نے یہ کام کیا۔ بڑے قتل کیے حضرت صاحب جوانی میں، بڑی چوریاں کی، ہر قسم کا ہتھیار ہمارے پاس ہوتا ہے، بڑا مارا فلاں شخص، بڑی بڑی عورتوں کے ساتھ میرے تعلقات رہے، یعنی بڑھاپے میں بیٹھ کے یہ پھڑے مارنا نیٹ پہ بیٹھ کے یا اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے اور بڑا سینہ چوڑا کر کے، بعض مولوی سٹیج پہ بیٹھ کے ہر قسم کا ہتھیار چلایا، یہ کر دیا، چوریاں کر دے گئے۔ ایسا کیا مقصد ہے بیان کرنے کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کا ہر فرد معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو اپنے ایپوں کو کھلم کھلا بیان کرتا ہے۔ یعنی پوری امت کی معافی ہو جائے گی لیکن اس شخص کی معافی نہیں ہوگی جو اپنے ایپ کو کھلم کھلا بیان کرتا ہے۔ ایپ کو کھلم کھلا بیان کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ گناہ کر لینا اور اگلی صبح کسی کو بتانا کہ ہم نے رات یہ ڈکیٹی کی ہے، ہم نے رات یہ چوری کی ہے، ہم نے فلاں برا کام رات کو کیا۔ ایک یہ صورت، اور دوسری صورت یہ کہ گناہ کرتے ہوئے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، وہ کسی قسم کا بھی گناہ ہو، آپ ناچے نامحرم کے ساتھ اور اس کی ویڈیو بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، یا کسی قسم کا بھی کوئی گناہ جو آپ لوگوں کی نظروں میں اجاگر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری پوری کی پوری امت معاف کر دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو کھلم کھلا بیان کرتے ہیں۔ اور وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، حضور نے فرمایا کھلم کھلا بیان کرنے کی ایک قسم یہ ہے أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ بندہ رات کے وقت کوئی کام کرے، ثُمَّ يُصْبِحُ، صبح ہو، وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، اللہ اس کے ایپ پہ پردہ ڈال دے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا پھرے، یا فلان، اے فلان شخص، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، رات میں نے یہ چاند چڑھائے ہیں، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ وَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اس نے رات گزار لی، اللہ نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، اس نے صبح کی اور اپنے عیب خود لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے، اور بہت بڑا عیب ہے جو ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکا، بہت بڑا عیب کہ برائیوں کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا یا لوگوں کے سامنے وہ فخر کے ساتھ بیان کرنا، بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر وہ عیب ہوتے ہی نہیں ہیں جو صرف سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، عیب ہوتے نہیں ان کے اندر۔ جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہے اور گانا اس نے لگا دیا اپنی ویڈیو کے اوپر جس میں وہ دنیا جان کے جھوٹ بول رہا ہے، صبح و شام ہم شراب پیتے ہیں، ہم تو جناب بندوں کو مار دیتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، یہ وہ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں اس کے اندر یہ ایپ، لیکن شیئر کر رہا ہے کہ میرے اندر یہ ایپ ہے۔ بڑے ایسے بندے، تو حضرت صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری پوری امت کو اللہ معاف کر دے گا سوائے اس شخص کے جو اپنے عیبوں کو خود ظاہر کرتا ہو۔ اور آگے امام صاحب اسی مسئلے کی روایت لے کے آئے کہ ایک بندے نے عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا رضی اللہ عنہما سے کہ کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوى، کہ آپ نے اللہ کے نبی سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ سرگوشی کا مطلب کہ کسی کے کان میں بات کرنا۔ قال، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا
यदनु अहदुकुम मिन रब्बिही हत्ता यज़अ कानफहु अलैहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम में से किसी बंदे को अपने करीब करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यानी गुनहगार बंदे को अल्लाह अपने करीब कर लेंगे, और इतना करीब करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यज़अ कानफहु अलैहि, अपना बाजू उसके ऊपर रख देंगे। जैसे कोई दोस्त नहीं अपने दोस्त के कंधों पे अपना बाजू रखता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीब कर लेंगे और कान में उसके कहेंगे, अमिलता कज़ा व कज़ा, तूने ये काम किया है? फ़यक़ूलु नअम, वो कहेगा जी अल्लाह जी किया। ये क़यामत वाले दिन का मंजर है। तो उन्हें फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाजू रख के अपने करीब कर लेंगे और करीब करके उसको कहेंगे कि तूने फलां फलां काम किया है। समझ आ गया कैसे? इधर आओ जैसा, हाँ जी, यानी यहां कंधे पे हाथ रख के ऐसे कान में, समझ आ गया मसला? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे कि तूने ये काम किया, फलां फलां काम। वयक़ूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे अमिलता कज़ा व कज़ा, तूने ये काम किया? वो कहेगा जी। फिर पूछेंगे फलां फलां काम किया? कहेगा जी। फ़युकर्रिरुहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार दोहराएंगे। सुम्मा यक़ूलु, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार पूछेंगे ना अपने बंदे से, किया? कहेगा अल्लाह जी किया। फिर पूछेंगे हाँ किया? कहेगा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछते रहेंगे, अचानक इसके दिल में अल्लाह खुद ये बात डालेंगे माफ़ी के बहाने। ये आगे से कहेगा अल्लाह जी किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे इन्नी सतरतु अलैका फिद दुनिया, मेरे बंदे मैंने दुनिया में भी तेरे इस ऐब पर पर्दा डाला था। फ़अना अग़फ़िरुहा लकल यौम, आज भी तुझे माफ करता हूं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है जो गुनहगार बंदों को हासिल होगी, लेकिन कब? जब वो अपने गुनाह की तशहीर नहीं करेंगे। अगर गुनाह की तशहीर करके आपने लोगों को गवाह बना लिया तो फिर बात आपके और आपके रब के दरमियान तो ना रही, फिर तो लोग गवाह बन गए आपकी इस बात कि फलां हमले की जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं, उसमें मरने वाले ना हक लोगों को हमने कत्ल किया। फिर क़यामत वाले दिन वो अंदर खाते माफ नहीं होगा, आपने गवाह बना लिया। मसले की समझ आ गया जरा साहब?